پروگرام آپ حضرات کے سیرت کے حوالے سے آپ کو بیدار مغز کرنے کے لیے مکمل طور پر سیرت کے تعلق سے آپ کی رہنمائی اور سیرت سے کس طرح ہم استفادہ کریں، اس لیے یہ روزانہ مسلسل پروگرام اگرچہ مختصر ہی رکھا گیا ہے۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو مختصراً اجمالاً مکی زندگی کا وہ حصہ تو آج پورا نہیں ہو پائے گا، انشاءاللہ آج آدھا مختصر، اور آج کے بعد کل انشاءاللہ دوسرا آدھا مختصر ہم پیش کریں گے۔ باقی تو ربیع الاول شریف کا چاند آئے گا تو ہم اس تعلق سے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ عیسوی صدی کے اعتبار سے آپ 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے اور 332 عیسوی میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ 40 سال کی عمر شریف میں آپ کو اللہ نے بعثت سے نوازا، یعنی آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ابھی آپ رحم مادر میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا۔ پیدائش کے چند سال بعد ہی آپ کی والدہ محترمہ جناب آمنہ بھی انتقال کر گئیں۔ قدیم عرب کی روایت کے مطابق ایک صحرائی خاتون یعنی جناب حلیمہ سعدیہ نے آپ کی ابتدائی پرورش کی۔ والد کی غیر موجودگی میں آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت فرمائی۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو حضرت علی کے والد تھے وہ آپ کے کفیل ہوئے۔ واضح رہے کہ ابو طالب ایک تاجر آدمی تھے، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ بعض تجارتی سفر بھی کیے۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے مکہ کی ایک عظیم خاتون جن کی عمر 40 سال تھی، بیوہ تھی، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ جب آپ کی عمر 40 سال مکمل ہوئی تو اللہ تعالی نے پہلی بار آپ پر وحی نازل فرمائی۔ مکہ کے قریب حرا نامی ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اس غار میں، حرا نام کے غار میں اللہ تعالی نے، جب کہ آپ اکثر تنہائی اور خلوت میں یہاں آیا کرتے تھے، جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آپ پر وحی الہی سورہ علق کی آیت نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔
بخاری کی ایک حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، انشاءاللہ تفصیل گفتگو بعد میں ہوگی انشاءاللہ۔ واضح یہاں ایک بات کرنی ہے کہ قرآن بیک وقت نہیں اترا ہے، یکبارگی نازل نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی وہ کتاب کی صورت میں اترا ہے۔ تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں قرآن کی تکمیل ہوئی۔ قرآن کی حفاظت کے لیے پہلے ہی دن سے غیر معمولی اہتمام کیا گیا۔ جب بھی کوئی قرآن کا حصہ اترنے والا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے اور قرآن کا وہ حصہ جب پڑھ کے سناتے تو پیغمبر خود اسے اچھی طرح یاد بھی کر لیتے اور پھر آپ بول کر صحابہ کرام سے اسے لکھوا بھی لیتے تھے۔ ظاہری طور پر چونکہ آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی نہیں تھی، اس لیے اور کچھ یہ اعجاز بھی تھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھنے کا اہتمام نہ کر کے اپنے ساتھیوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کام کے لیے آپ نے مقرر کر رکھا تھا، جنہیں کاتبان وحی کہتے ہیں، وحی کو لکھنے والے۔ ہر وقت ہر لمحہ، چاہے آپ سفر میں ہو حضر میں ہو، کوئی نہ کوئی لکھنے والا آپ کے ساتھ ضرور ہوتا تھا، ہے نا؟ کہیں بھی آپ جاتے بھی تھے تو آپ کے پاس آپ کے ساتھ میں ایک نہ ایک وحی کو لکھنے والے موجود ضرور ہوتے تھے۔ ہم 2 دن سے ایک بات ہجرت کے تعلق سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سنا کل بھی ام معبد کا واقعہ، پرسوں بھی، ہے نا؟ تو اس میں بھی حضرت ابو بکر ساتھ تھے جو کاتبان وحی میں سے تھے، وہ بھی وحی کو لکھنے والوں میں ان کا بھی نام۔ تو دیکھیے یہاں بھی پیغمبر نے اس سفر ہجرت میں بھی وحی کو لکھنے والے کو نہیں چھوڑا، تو کاغذ بھی ساتھ ہوتا تھا، قلم بھی تھا۔ اس سفر میں بھی جب وحی ہجرت ہو رہی تھی حضور کی، تو آپ کے ساتھ کاغذ بھی تھا، قلم بھی تھا، اور لکھنے والے بھی ساتھ میں ہی تھے، تاکہ جب بھی کوئی قرآن کی وحی ہو تو اسے فوراً کیا کیا جائے، لکھ لیا جائے۔ دوسرا ایک اہتمام یہ بھی قرآن کا کیا گیا تھا کہ اس اترے ہوئے حصے کو اکثر اصحاب کو یاد کرایا جاتا تھا، اور یاد کرا کے اسے روزانہ نماز میں پڑھا جاتا تھا۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت روز اول ہی سے 2 طریقوں پر تھی، ایک کہ اسے لکھوایا جاتا، اور دوسرے یہ کہ ایک پوری ٹیم تیار تھی کہ جو اس قرآن کو یاد بھی کرتی تھی اور روزانہ یاد کر کے اسے بار بار پڑھنے کا اہتمام بھی کیا کرتی تھی۔ اس طرح قرآن عظیم کو محفوظ کیا گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ابھی جو آپ کے پاس قرآن جس شکل میں ہے نا، اس طرح سے نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ آگے اس کا ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح یہ مسئلہ سامنے آیا۔ جب پورا قرآن مکمل ہو گیا یعنی 23 سال، تو حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے جو ہمارے پاس ابھی قرآن ہے یعنی الفاتحہ سے الحمد سے لے کر والناس تک، اسی ترتیب سے جبریل امین نے پیغمبر کو قرآن سنایا، پھر پیغمبر نے صحابہ کو سنایا۔ تو اس طریقے اور اس طرز پر ابھی لکھا نہیں گیا، وہ تو جب جیسے موقع سے نازل ہوتا قرآن لکھ لیا جاتا تھا۔ اب یہ قرآن اس ترتیب سے رسول اللہ نے پڑھ کے سنایا
اور صحابہ نے اسی ترتیب سے قرآن کو یاد کیا، اور روزانہ نماز کے اندر، نماز سے باہر یہ پڑھتے رہتے، ایک دوسرے کو سنانے کا یہ سلسلہ دراز رہا، جاری رہا۔ اب چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے قرآن حضور ہی کی ظاہری زندگی میں تدوین پا چکا تھا۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہوا تو جلد اور کتاب کی صورت میں، اس سے پہلے کتاب کی جلد کی صورت میں کوئی قرآن موجود نہیں تھا، اب یہ جلد اور کتاب کی صورت میں تیار آپ نے کروایا۔ پھر آگے حضرت عثمان غنی کا دور آیا، وہ میں پہلے شاید بیان کیا تھا، انشاءاللہ پھر کبھی کوئی صورت آئے گی تو ہم اس پر روشنی ڈالیں۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی حالت تھوڑی بدلی، جو آپ جاتے تھے غار حرا میں وہ اب جانا ہوا بند، چھوڑ دیا آپ نے، کیونکہ اب کام بڑھ گیا۔ اب آپ کا مقصد تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ ذمہ داری عظیم تھی، اب اس میں مصروف ہوئے۔ مکہ کی حالت آپ کو معلوم ہے کہ شرک عام تھا، پھیلا ہوا تھا، لوگوں کو آپ نے سمجھانا شروع کیا کہ شرک یہ ایک بے اصل مذہب ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، صحیح مذہب یہ ہے کہ خدا کا پرستار ہونا چاہیے، اللہ کو پوجنے والا ہونا چاہیے، اسی کے احکام کو ماننا چاہیے، اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور جو بندہ اس طرز پر رہے گا آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا، جو اس عقیدے سے ہٹ کے کوئی عمل کرتا ہے وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ دعوت کا طریقہ اصل میں زیادہ تر حضور کا یہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے مل کر انہیں آپ قرآن کا حصہ سناتے تھے، قرآن کا حصہ سناتے تھے، قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ وہ عرب تھے، جیسے میں اردو بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایسے ہی قرآن کا حصہ وہ عرب میں عربی تھے تو وہ سمجھتے تھے، سناتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا انفرادی طور پہ بھی ہوتا، الگ الگ، کبھی ایسا ہوتا یہی مجمع ہوتا، کچھ لوگ جمع ہوتے، کبھی بہت سارے لوگ ہوتے تو وہ بڑا جلسہ اور اجتماع کی شکل ہو جاتا ہے نا۔ وہ اس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں جا کے یہ کہتے تھے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پاؤ گے۔ اس طرح آپ شرک کے مقابلے میں ایک خدا کے پرستش کی اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اب بالکل جو شروع اور ابتدائی دور تھا اس میں آپ نے تو انفرادی ہی طور پر لوگوں کو دعوت دی، ایک ایک کر کے سب کو شروع کر دیا، اور تقریباً 3 سال تک یہی سلسلہ قائم رہا۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ الگ الگ ایک ایک آدمی کے سے مل کر کے آپ، اب اس کے بعد 3 سال کے بعد حکم رب ہوا تو آپ نے پھر کھل کے اعلانیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب کھل کے مسئلہ آئے گا، لوگوں کو جب اپنے آپ پر آتی ہے نا تو اب مخالفت ہونا شروع ہو۔ اب عرب کے جو قبائل تھے وہ الگ الگ اپنا مذہب بنائے ہوئے تھے، اس بنا پر لوگوں نے فطری طور پر مخالفت تو کرنی تھی، وہ مخالفت شروع ہو گئی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اب ان لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا ہے کہ ہمارے آبائی مذہب سے ہم کو یہ ہٹایا جا رہا ہے۔ بھائی ہمارے باپ دادا کا دین تھا، نہیں غلط ہی تھا لیکن تھا تو باپ دادا کا نا، ہاں، تو اس سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ میں ہٹ جاؤں،
اور یہ اپنے ایک نئے مذہب کو آپ پیروکار بنانا چاہتے ہیں، اس کو آپ فالوور بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ تو واقعی قابل برداشت نہیں تھا نا، وہ اس کے متحمل نہیں تھے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ تھا کہ مکہ والوں کے لیے شرک اصل میں ایک تجارتی پہلو بھی تھا، یہ ایک بزنس بھی تھا، اس کو بزنس پوائنٹ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ ایک بزنس کے طور پر اس کو دیکھتے تھے۔ وہاں کوئی زراعت تھی نہیں، کھیتی باڑی کا مسئلہ کوئی تھا ہی نہیں، ذریعہ معاش موجود نہیں تھا، بس یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا مقدس کعبہ تھا، اور مکے کے سرداروں نے اس کعبے میں عرب کے تمام قبائل کے بت رکھ دیے تھے، جو آپ مشہور ہے کہ 360 تھے، اور سال بھر کعبہ کی اور ان بتوں کی زیارت کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو جب وہ آتے تھے تو اسی میں تجارت بھی ہو جاتی تھی، ہے نا؟ ہاں، اب وہ لوگ کعبے میں نذرانے بھی پیش کرتے تھے، آسن میں بیٹھتے تھے، اس میں تحفہ تحائف پیش کرتے تھے۔ ابھی دیکھے تھے ایودھیا میں، ہاں، تو ان کی آمدنی کا بھی مسئلہ تھا۔ اب یہ لگ رہا تھا ڈر کہ بھائی یہ تو تجارت ہماری بند ہو جائے گی نا، یہ ہر جگہ ڈر رہتا ہے۔ اب آپ کسی مندر یا کسی درگاہ میں جب زیادہ برائیاں ہوں اور آپ اس کی مخالفت کر کے دیکھیے، وہی لوگ آپ کی مخالفت میں اتر جائیں گے، کیونکہ ان کا سارا تجارتی مسئلہ ٹھپ پڑنے والا ہے۔ بھائی اتنا آسان کام تھوڑی ہے۔ تو لوگ ظاہر تو ہے کہ شدید طور پر پیغمبر کے مخالف ہو گئے، لیکن کچھ تو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، کتنے ہی خطرناک لوگ ہوں۔ ہمارے ہی ملک میں جو حالات ابھی موب لنچنگ کے یہ وہ چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ شدت پسند لوگ ہیں، مگر ان میں کچھ لوگ سنجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ تو کچھ سنجیدہ افراد تھے جو آپ کے پیغام صداقت کی سچائی کو محسوس کرتے تھے، انہیں احساس تھا کہ یہ سچائی ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 13 سال کے اس دعوتی عمل کے بعد مکہ اور مکہ کے آس پاس لوگ 13 سال، کتنے؟ 13 سال کی اس مکمل جہد مسلسل اور پوری کوشش، دن رات کی محنت اور کد و کاوش کے بعد 200 مرد عورت مسلمان۔ کتنے سال میں؟ 13 سال۔ دیکھ لیجئے، ذرا سوچ لیجئے۔ ہم یہیں پر اپنی بات آج کی ختم کریں گے، اگلی بات ہم انشاءاللہ یہیں سے کل شروع کریں گے۔ تو کل 13 سال میں مکہ اور مکے کے آس پاس کے لوگ، کتنے لوگ داخل اسلام ہوئے؟ اب ہمارا حال کیا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دن کی محنت میں جتنے ہندوستان کے غیر مسلم برادران وطن ہیں سب کلمہ پڑھ لیں۔ کیا خیال ہے؟ جبکہ نہ ہم پیغمبر ہیں، نہ ہم ولایت کی اس منزل پر فائز ہیں، ہے نا؟ اور ایک چیز نے تو اور زیادہ ماحول خراب کر رکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک چیز اتنی شہرت پا گئی ہے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے صاحب چٹکی میں کیا 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ یہ بہت مشہور ہے نا؟ آپ نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے اس میں نقصانات کتنے ہیں وہ دیکھیے۔ یہی ہوتا ہے، ہماری کمزوریاں ہی ہیں، ہم ان کمزوریوں کو سمجھیں۔ در حقیقت 90 سال میں